اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے لا اکراہ فی الدین کا مصداق دین یعنی اسلام انسان کے لیے منتخب فرمایا، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل یہ امن کا پیغام انسان تک پہنچا۔ ناظرین کرام، انتہائی دکھ، انتہائی افسوس کل کے واقعے پر، جو بربریت، جو ظلم کی انتہا، جو سفاکیت کل کے روز ایسے لوگوں کے ساتھ روا رکھی گئی جن کا قصور مارنے والے کی نظر میں صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے خدا کا عبد ہونے کا عملی اعلان کر رہے تھے۔ انتہائی افسوس، انتہائی دکھ۔ یہ کوئی غیر مسلم سوسائٹی میں نہیں ہوا میرے بھائی، یہ اس ملک میں ہوا ہے جسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ غیر مسلم سوسائٹیوں میں اگر ایسا کچھ ہو جائے نا تو بندہ یہ سوچ کے صبر کر لیتا ہے کہ یار ان کے عقائد ہمارے عقائد سے مختلف ہیں، کسی نے بھڑکا دیا ہوگا، جذبات میں کوئی آ گیا ہوگا، اس نے کر دیا ہوگا۔ ایک اسلامی ملک میں، اسلام کے قلعے میں اگر کسی نے بھڑکایا بھی ہو تو کس بات پہ اتنا بھڑک کے یہ لوگ آ گئے تھے کہ انہوں نے نہیں دیکھا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ ہیں، اللہ کے گھر میں۔ کیا ان کو سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا نہیں سنائی دی گئی؟ کیا ان کو خدا کا گھر نظر نہیں آیا؟ کیا ان نفاذ شریعہ کے دعوے داروں کو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئے؟ حیران ہوں اس شریعت پر جس کا یہ نفاذ چاہتے ہیں کہ جس کی روح سے نماز پڑھنا بھی جرم ہے، خدا کے گھر میں جانے والا بھی واجب القتل قرار ہے۔ چلے جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، کیونکہ میں بینگ مسلم ایک جمہوری ملک میں رہتا ہوں، اور جمہوری ملک بھی وہ کہ جسے اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا۔ تو ارباب اختیار سے میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ کل کے واقعے کے بعد کیا ہم مساجد میں جا کر اپنے خدا کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم با جماعت نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو کس گارنٹی کے تحت؟ ہمیں گارنٹی تو چاہیے، کیونکہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں انسانیت کا خون بہت سستا ہے، بالخصوص اللہ والوں کا۔ حالانکہ دور قدیم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ کوئی جابر بادشاہ تھا جس نے کسی کو سزا دیتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، میری سلطنت سے نکل جاؤ۔ اگر میری سلطنت میں تم نظر آئے نا 1 گھنٹے کے بعد تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور یہ فطرت رہی ہے، جبلت رہی ہے ظالمین کی کہ وہ ایسی شرط رکھتے ہیں جو سامنے والے کے لیے پورا کرنا مشکل ہے۔ تو 1 گھنٹے کا وقت دیا، پوری سلطنت چھوڑنا تھی اس نے، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پریشان ہو کے جب نکلا ہے نا باہر،
یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، بہت تو یقین نہیں ہے۔ کسی درویش سے ملاقات ہو گئی اس کی۔ درویش نے پوچھا پریشان لگ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں پریشان ہوں، 1 گھنٹے کا ٹائم ملا ہے، یہ سلطنت چھوڑنی ہے، بہت وسیع و عریض سلطنت ہے، یہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے فوجیں پکڑیں گی اور حاکم کے حکم سے قتل کر دیں گی۔ اس درویش نے کہا پریشان مت ہو، آ تو میرے پاس بیٹھ جا۔ اس نے بھی سوچا کہ اللہ والا ہے، درویش ہے، چلو موت تو یقینی ہے ہی، کچھ اللہ کی باتیں اس سے سن لو۔ وہ بیٹھ گیا، باتیں چلتی رہیں، کچھ دیر کے بعد گھنٹہ تو پورا ہونے لگا، تو جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ تو قریب ہونے کو ہے، ابھی فوجیں آ جائیں گی، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اس نے درویش سے کہا کہ بھائی اچھا اب مجھے اجازت، فوجیں میری طرف بڑھنے لگی ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں نے آپ سے اللہ کی باتیں سن لی۔ وہ درویش مسکرا دیا۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہیں مارے گا تجھے، تو نے اس کی سلطنت ہی چھوڑنی ہے نا، میں ابھی تجھے اس کی سلطنت سے باہر پہنچا دیتا ہوں۔ حیران ہو کے کہتا ہے وہ کیسے؟ درویش نے کہا میرے ساتھ۔ مسجد کے دروازے پہ لے آیا اور کہتا ہے اس میں داخل ہو جا۔ وہ درویش کی مان کے مسجد میں داخل ہو گیا۔ فوجیں آئیں، باہر رک گئیں، پیغام بھیجا حاکم کو کہ فلاں کوچے کی مسجد میں ہے وہ، سلطنت تو آپ کی ہے۔ جیسے اسے پیغام ملا نا، اس نے حکم بھیجا کہ فوجوں سے کہ فوراً سے پہلے واپس ہٹ جاؤ، وہ اس وقت میری سلطنت میں نہیں، وہ میری سلطنت سے باہر ہے۔ تو ایک ٹائم تھا ظالم اور جابر حکمران، یعنی بادشاہ جن کی فطرت میں ظلم تھا، انہوں نے بھی خدا کے گھر کا حیا کیا۔ یہ کیسا مسلمان ہے یار، یہ کون سی شریعت کا نفاذ چاہتا ہے؟ ظلم کی انتہا دیکھیں، خدا کے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں لوگ، یہ جن کو کل قتل کیا گیا ہے، کیا جب کسی کے خلاف سازش کر رہے تھے، کسی کا حق مار رہے تھے، کسی پہ ظلم کا پلان بنا رہے تھے؟ نہیں میرے بھائی، ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ اپنے خدا کے عبد ہونے کا عملی اعلان کر رہے تھے، اور یہ قصور ان کی جان لے گیا۔ اور سزا کس نے دی؟ نفاذ شریعت کے لیے لڑنے والے مجاہدین نے، ان کو بھیجنے والوں نے۔ اللہ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے دین کا نام اسلام ہے، یعنی سلامتی والا دین، اور یہ وہ دین ہے جس پہ مہر ثبت ہے لا اکراہ فی الدین، میرے دین کے نام پہ جبر مت کرنا۔ تم نمازی مارے جا رہے ہو نفاذ شریعت کے نام پر، کمال کیے جا رہے ہو، انتہا کیے جا رہے ہو، بے گناہ قتل کر کے جنت چاہتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ایک انسان کو قتل کیا، پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اب اس فرمان کی گہرائی کسی نے محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی میرے خیال میں۔ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اب ذرا غور کریں، انسانیت میں ہے کون کون؟ اس انسانیت کے زمرے میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، ابو البشر، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، سارے انبیاء، خاتم النبیین، جس کے عاشق ہونے کے دعوے دار ہو وہ نبی بھی شامل ہیں، ان کی آل بھی شامل ہے، آپ کے خلفاء بھی شامل ہیں، والدین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں۔ پوری انسانیت کے قتل کا جرم ہے ایک انسان کو قتل کرنا۔ کتنے مار دیے کل آپ نے؟
اس کے بدلے جنت ملے گی؟ اتنا سستا سمجھ لیا جنت کو۔ خدا کہتا ہے انسان پہ ظلم مت کرنا، میں سلامتی چاہتا ہوں اپنی اس مخلوق کی۔ انسان کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ نے مسلمان مار دیے، آپ نے عابد مار دیے، عبادت گزار مار دیے، تو ذرا سوچنا کس لیول کی جنت آپ لوگوں کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں کی پیروی کیے جا رہے ہیں، جو تربیت کر کے نمازی قتل کرتے ہیں۔ شہداء کے ورثاء کے ساتھ دلی ہمدردی ہے، وہ یقیناً جنتی ہیں جنہیں نماز کی حالت میں موت آئی۔ یہ بھی الفاظ کی مجبوری ہے، اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ نماز کی حالت میں اپنے اصل مقام تک پہنچے، شہادت پر فائز ہوئے۔ مالک ان کے خانوادوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر کثیر عطا فرمائے۔ وسلام، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔